فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، سونے کی نصاب چاندی کی نصاب سونے کی نصاب 20 مثقال ہے یعنی 7.5 تولہ سونا ہے، اور چاندی کی نصاب 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی ہے، یعنی وہ تولہ جس سے یہ انگریزی روپیہ 11.25 ماشا ہے۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ میں وزن کا اعتبار ہے، قیمت کا نہیں۔ مثلاً 7 تولے سونے یا کم کا زیور یا برتن بنا ہو کہ اس کی کاریگری کی وجہ سے 200 درہم سے زائد قیمت ہو جائے، یا سونا مہنگا ہو کہ 7.5 تولے سے کم کی قیمت 200 درہم سے بڑھ جائے، جیسے آج کل کے 7.5 تولے سونے کی قیمت چاندی کی کئی نصاب بے ہوں گی۔ غرض یہ کہ وزن میں اگر نصاب کے برابر نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں، کہ چاہے کچھ بھی قیمت ہو۔ یوں ہی سونے کی زکوٰۃ میں چاندی کی کوئی چیز دی تو اس کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ وزن کا ہوگا، اگرچہ کام اور کاریگری کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی ہو۔ فرض کرو کہ 10 آنا بھری چاندی بک رہی ہے اور زکوٰۃ میں 1 روپیہ دیا جو 16 آنے کا مانا جاتا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے میں وہ یہی سمجھا جائے گا کہ 11.25 ماشا چاندی دی۔ یہ 6 آنے بلکہ کچھ اوپر جو روپے کی قیمت میں زائد ہیں لغو ہیں۔ مسئلہ یہ جو کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں قیمت کا اعتبار نہیں، یہ اسی صورت میں ہے کہ اس جنس کی زکوٰۃ اسی جنس سے ادا کی جائے، اور اگر سونے کی زکوٰۃ چاندی سے یا چاندی کی سونے سے ادا کی تو قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مثلاً سونے کی زکوٰۃ میں چاندی کی کوئی چیز دی جس کی قیمت 1 اشرفی ہے تو 1 اشرفی دینا قرار پائے گا، اگرچہ وزن میں اس چیز کی چاندی 15 روپے بھر بھی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس میں 7.5 تولہ سونا، کچھ لوگوں کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہمارے پاس ہوگا تب ہی زکوٰۃ واجب ہوگی، یا 52.5 تولہ چاندی ہوگی تب ہی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 52.5 تولہ چاندی کی اگر جو قیمت ہے، اگر ہمارے پاس اتنا بھی پیسہ ہے تب بھی ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، جتنے کی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی۔ اگر اتنا پیسہ بھی ہے تب بھی ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہی ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں 7.5 تولہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر قیمت کے اعتبار سے لگایا جائے اور ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا پیسہ ہے تو بھی ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ اور پیچھے وہ بیان تو کل پرسوں گزرا تھا کہ اگر کسی کے پاس میں قرض ہو تو پہلے قرض ادا کرے۔ 2.5%۔ تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے پتہ، یہ اپنے حساب لگا لو کتنے کا ہوگا 10 گرام کا، تو آپ سب چیزیں تھوڑی سمجھائی جائیں گی کیا؟ اگر اتنی قیمت کا کسی کے پاس میں اگر زیور نہیں ہے تو نقدی ہے تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، سمجھے؟ جو غلہ ہوتا ہے غلہ، اس پہ بھی عشر واجب ہے۔ اگر کسی کے 10 کوئنٹل ہوا اور اپنا پانی لگا کے پیدا کیا ہے انجن وغیرہ کا، تو اس میں 10 کوئنٹل میں 50 کلو ہو گیا، 20 کوئنٹل میں 1 کوئنٹل ہو گیا، اسی اعتبار سے لگا لو، ہے نہیں؟ اور اگر کوئی اپنا پانی نہیں لگایا، انجن کا پانی نہیں لگایا اور بارش سے ہو گیا پیدا، تو کیا ہے 1 کوئنٹل میں 10 کلو ہے، اور اگر اپنا پانی لگایا ہے تو 1 کوئنٹل میں 5 کلو ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ اللہ رب العزت نے جو حق رکھا ہے غریبوں کا، ہم اگر ادا کرتے رہیں تو پھر جو ہے یہ ہمارے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نا، یہ ہم غریبوں کو کھاتے ہیں، یہی ہمارے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ غلیظ کھاتے ہیں، ناپاک مال کھاتے ہیں، اور جب ناپاک میل کھاؤ گے نا، یہ کیا ہے؟ پیسے کا میل ہے۔ زکوٰۃ جو ہے پیسے کا میل ہے کہ جس کا حق ہے اس تک پہنچانا چاہیے، اور یہ جو غلے کا میل ہوتا ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، عشر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، میل کھاؤ گے، گندگی کھاؤ گے تو بیمار ہوگے نہیں ہوگے؟ اس کو میل کہا گیا، تو اس کو ہمیں نکالنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ
فرشتوں وہ سلطان معراج ہے.